نئی سوچ کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا بے چینی، دباؤ اور پریشانی، اس کے پارٹ 4 سے آج ہم مخاطب ہیں کہ جب انسان پریشانی اور ڈپریشن سے گزرتا ہے تو پھر ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ بیچارگی، پریشانی، ڈپریشن تو زندگی ہے، ایسا ہی ہوتا چلا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا کر لیا جاتا ہے۔ معاشرہ نفس ہے، سوسائٹی میں اور آپ ہیں۔ جیسے جیسے فرد کا نفس بگڑتا ہے، معاشرہ بھی بگڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر انسان ہر ذلت، ہر غلامی کو مقدر سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ تکلیف آتی ہے، سب کو آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ دباؤ بھی کبھی آ جاتا ہے، حالات اور واقعات کبھی کبھی خوفناک مسائل کا روپ دھار لیتے ہیں۔ غم بھی آتا ہے، سب کچھ فطرتی بات ہے، آتا ہے تو چلا بھی جاتا ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، اس سے فرار ممکن نہیں۔ لیکن یہ زندگی بھر کی تکلیف، یہ ہر لمحہ بڑھتا دباؤ، یہ بگڑتے ہوئے حالات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، دن رات چھایا ہوا یہ غم و آند، کیا یہ ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر ہے؟ ایک غلام ذہن تو اسے حقیقت مان سکتا ہے، مگر ہر لمحہ بوجھل ہوتی زندگی ایک آزاد ذہن کے لیے بہت بڑا سوال ہے، جسے اس کو ہر حال میں حل کرنا ہے۔ اسے مقدر کا لکھا کہہ کر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسے مقدر مان لیا جائے تو سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اسی خرابے میں ٹھیک ہوں، I am okay with it، تو اسے مزید کچھ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی سوال نہیں ہے۔ ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو بے حد خوفناک تکلیف سے گزرتی ہے، ایسی تکلیف جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ کچھ مدت کے بعد اس تکلیف کو بالکل بھول جاتی ہے، ایسے بھول جاتی ہے جیسے کبھی اس تکلیف کا اس نے سامنا ہی نہیں کیا تھا۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی بدولت وہ دوبارہ بچے کو پیدا کر سکتی ہے، ورنہ اگر وہ پہلے بچے کی پیدائش پر ہونے والی تکلیف کو نہ بھول سکے تو دوبارہ کبھی بچہ پیدا نہ کر پائے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اسی طرح اپنی نفسیاتی تکالیف، غم و آند، صدمات کو بھول جانے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ انہیں اپنے اندر سانپوں کی طرح پالتے رہتے ہیں؟ اسی بات پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، اس سے معاملے کی بہت سی تہیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ آپ خود سوچیں، مشاہدہ کریں، آپ کو ماضی میں کوئی ایسی تکلیف ہوئی ہو جسے جسمانی طور پر برداشت کرنا بہت مشکل ہو، آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی وہ تکلیف ختم ہوئی آپ اسے مکمل طور پر بھول گئے، ہر لحاظ سے آپ اس تکلیف کو بھول گئے۔ جسمانی تکلیف، بیماری، باہری دنیا میں پیش آنے والا کوئی بھی واقعہ انسان کو کبھی ہمیشہ ڈپریس نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو ہماری نفسیات ہے جو اسے ذہن میں ایک ماں کی طرح اپنی گود میں پالنے لگ جاتی ہے۔ غور کیجئے، اگر صدمات، تکلیف، دکھ، درد زندگی کا تمام حصہ ہیں تو انہیں ہر وقت جاری رہنا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کے درمیان میں وقت ہوتا ہے جس میں یہ نہیں ہوتے۔ کیا اس وقت، اس مدت میں جب کچھ خاص غلط نہ ہو رہا ہو، ہم خوش رہتے ہیں؟ نہیں، ہم خوش نہیں رہتے۔ کیا ہمارا ذہن، ہمارا نفس دکھ کو، المیوں کو، رنج کو بالکل بھول جاتا ہے؟ کیا جیسے تکلیف کے چلے جانے پر ہمارا جسم اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے، اسی طرح کیا ہمارا نفس بھی غم کے چلے جانے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جسم بھول جاتا ہے لیکن ذہن یاد رکھتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوفناک حد تک ذاتی ہوتے ہیں، یعنی کہ پرسنل ہوتے ہیں۔ خاوند کی اپنی زندگی ہے، بیوی کی اپنی الگ دنیا آباد ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے پسندیدہ طریقہ کار سے، اپنے مزاج سے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ ہر شخص اپنی ذات میں جہاں جہاں ممکن ہے وہاں ایک چھوٹا سا فرعون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رشتوں میں مزاحمت ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انگزائٹی بڑھ کر سٹریس اور ڈپریشن میں بدل رہی ہے۔ اس مقام پر رکیں، غور کریں۔ کچھ دنوں، کچھ مہینوں یا کچھ سالوں کے بعد رشتوں میں لطف ختم ہو جاتا ہے، چہروں سے نقاب اتر جاتا ہے اور ہم اٹک جاتے ہیں۔ ماں کا وہی بچہ جس کے لیے اس نے بے پناہ تکلیف اٹھائی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کی ضرورتوں کا بچے کی ضرورتوں کے ساتھ تضاد پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے کی
تربیت کے نام پر اسے نفسیاتی استحصال کا نشانہ بنایا جانے لگتا ہے۔ بچے سے بدترین اور کوئی غلام نہیں ہوتا۔ کیسے؟ اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت سونا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا۔ بچے کو اپنی پسند ناپسند کے حساب سے ڈالا جانے لگتا ہے۔ قدرت کا ایک نایاب اور خوبصورت پھول مرجھانے لگتا ہے۔ یہ خون رلا دینے والی وہ حقیقت، وہ کربناک داستان ہے کہ ہم اس سب کسی نہ کسی صورت جس کے کردار ہیں مناسب روک تھام ضروری ہے، اور کبھی کبھار تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو جاتی ہے، اس سے انکار نہیں، مگر ماں باپ کو خبر ہو کہ جیسے ماں باپ کی تربیت ہوگی ویسے ہی بچے کی ہوگی۔ جو گھر میں خود قرآن نہیں پڑھتے ان کے بچے مدرسوں میں قرآن کو ایک رسم کی طرح دہراتے نظر آتے ہیں۔ بچے کے مزاج میں، اس کی سائیکی میں علم نہیں ہوتا، اس لیے اس کا مشاہدہ بہت تیز ہوتا ہے۔ وہ سچ کا بھی مشاہدہ کرتا ہے اور جھوٹ کا بھی۔ اگر ماں باپ نیک ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا کردار سارے گھر میں ایک نورانی چمک پیدا کیے ہوئے ہے، تو انہیں اپنے بچوں کی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ بچہ خود بخود سیکھ جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ خود کو وہ کھپاتے ہیں جن کی اپنی تربیت نہیں ہوتی۔ آپ اپنی فکر کریں، اپنے کردار کو سدھاریں، آپ کے بچے خود بخود سدھر جائیں گے۔ ماں اپنے بچے کے ساتھ ایسا اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی ماں نے بھی کم و بیش ایسا ہی کیا تھا۔ ہم سب ایسا اس لیے کرتے ہیں، ایسا اس لیے جیتے ہیں کیونکہ ہم نے سب کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ قرآن میں اللہ ایسے لوگوں کا ذکر بہت جگہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ان کی نفسیات پر چوٹ کرتا ہے کہ چاہے ان کی اجداد میں عقل ہی نہ ہو تب بھی وہ ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے اعمال کے، اپنی زندگی کے جوابدہ ہوتے ہیں۔ ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری نسلوں میں سے کسی کو تو سوچنا ہے، کوئی تو ہے جو نسل در نسل چلی آتی جاہلیت پر سوال اٹھائے۔ وہ ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم میں سے ہر کوئی صرف اپنی خواہش جاتا ہے اور اس کے حصول کے لیے وہ اپنے سامنے موجود ہر انسان کو نشانہ بناتا ہے، خواہ اس انسان سے اس کا کوئی رشتہ ہو۔ اسی طرح ہم یہ جہالت اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے چلے آتے ہیں۔ جانوروں میں حاکمیت کا جذبہ ہے۔ ایک طاقتور نر اپنے گروہ میں موجود تمام ماداؤں کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ جب گروہ میں موجود دوسرے جوان مگر اس سے کم طاقتور نر جانور ان ماداؤں کو اپنی طرف ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نر ان سے زندگی موت کی قیمت پر جنگ کرتا ہے۔ وہ اپنی جبرانہ حاکمیت کا تسلسل گروہ کے تمام جانوروں پر ہر حالت میں قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرتیں ارتقاء کے اوائل میں جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ اس لیے نفس حیوانی قصائل و جبلیات کا حامل ہے۔ جانوروں میں شعور نہ ہونے کی وجہ سے ان کا معاملہ یہیں تک محدود رہتا ہے، جبکہ انسان خود میں موجود بے پناہ ذہنی صلاحیت سے اپنے حیوانی قصائل کو انتہائی جدید سطح تک لے آتا ہے کہ عقل کو حیران کر دینے والے عجیب و غریب تضادات اور انتہائی افسوسناک صدمات وجود میں آنے لگتے ہیں، جو آگے چل کر بھیانک نفسیاتی عوارض اور بے پناہ ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں۔ نفسیاتی ذہنی امراض کی ایک اور بڑی بلکہ بہت بڑی وجہ ہمارے اذہان کی قدیم فطری حالت ہے۔ ہمارے اذہان حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم تمام تر چاہت اور مسلسل ان تک کوششوں کے باوجود پوری زندگی کبھی بھی بے لوث نہیں ہو پاتے۔ کنڈیشننگ کا مطلب سادہ زبان میں ہم دلیل لے سکتے ہیں۔ ہمارے اذہان اس قدر لاجیکل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کی سوچوں کے سلسلے توڑ ڈالنا ہمارے بس سے باہر دکھائی دیتا ہے۔ میں یوں کروں تو یہ ہوگا، میں کسی کو عزت دوں گا تو عزت ملے گی۔ ہماری ہر سوچ میں ایک حصہ لاجک کا بن چکا ہوتا ہے۔ جب ساری زندگی ہی خود غرضی کا اشتہار بن جائے تو ڈپریشن آنا ایسے ہی لازم ہے جیسے صبح سورج کا نکل آنا۔ سوچ کے سلسلوں کو توڑنا ہوتا ہے، توڑ کر دوبارہ بنانا ہوتا ہے۔ اس جال سے پرندے کو خود نکلنا ہوتا ہے۔
یہ جال پرندے کا امتحان ہے۔ اگر پرندہ یہ سوچتا رہے کہ کوئی آ کر مجھے نکال لے گا تو اسے خبر ہو کہ وہ آنے والا صرف شکاری ہوگا جو اسے اس جال سے نکال کر کسی مستقل قید میں ڈالنے آئے گا، اسے نجات دینے نہیں۔ کم ہمت اور لا علم ہونے کی وجہ سے ہم ساری زندگی سوچوں کے اس جال کو بدلتے رہتے ہیں، اسے کبھی توڑنے کی، اس سے نکلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ہم اسے قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ میں اپنے جال کا خود شکار ہوں۔ ہم اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے، الٹا ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بس تکلیف کم ہو جائے۔ ہم اسے برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں، اسے ایسے جینے کی عادت ڈال لیتے ہیں، اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ فساد، یہ عقوبت خدا کبھی جنت جیسی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ سوسائٹی کو بدلنا، معاشرے کو ٹھیک کرنا، فلاحی کام کرنا، یہ سب اچھی باتیں ہیں مگر سطحی ہیں۔ یہ شراب ہے، یہ علاج نہیں ہے۔ ایسا سمجھنا کہ برائی کی جڑ معاشرہ ہے ایک احمقانہ سوچ ہے۔ معاشرہ تو خود آپ سے ہے۔ معاشرہ انفرادی ہوتا ہے، اسے اجتماعیت میں تب ہی دیکھا جائے گا جب فرد واحد خود کو ٹھیک کرے گا، ورنہ سب لا حاصل ہے، بے سود ہے۔ کچھ بہتری کچھ وقت کے لیے اور پھر وہی جنگ، زیادہ افلاس کی ماری زندگی اس دنیا کا مقدر ہوتی ہے۔ ہم سوسائٹی پر انحصار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹھیک کرے گی، چینج لائے گی، جبکہ سوسائٹی وہ ہے جو ہم نے اسے بنایا ہے۔ اس طرح ہم ایک جال میں، ایک ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اس جال سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ اس کو سننے والے کے ذہن میں اس وقت یہی سوال ہوگا، مگر کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم تقسیم کیوں کرتے ہیں؟ میں اور معاشرہ۔ میں ایسا کیوں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ اور میں دو الگ چیزیں ہوں، اور معاشرہ مجھ پر اثر انداز ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ اس خیال کی جڑ میں چھپے دباؤ کو، بے پناہ سٹریس کو دیکھیں۔ یہ بہت بڑا تضاد ہے۔ ذہن نے اپنی سوچ کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک سوچ معاشرہ ہے اور وہی سوچ خود کو آدھے حصے میں تقسیم کر کے میں یعنی کہ می کو پیدا کر رہی ہے۔ یہ تقسیم کرنے والی سوچ ہے، یہ نفس کا بہت بڑا فراڈ ہے۔ نفس خود کو کل سے الگ کر رہا ہے، یہ دوئی ہے، یہ جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کے نتیجے میں ذہن شدید ترین دباؤ میں ہے۔ معاشرہ سوسائٹی ہے، ایسا نہیں کہ معاشرے کا وجود نہیں ہے، لیکن معاشرہ مجھ سے ہے اور میں معاشرہ ہوں، یہ حقیقت ہے۔ میرے بغیر کوئی معاشرہ نہیں ہے، یہ کل ہے، یہ سچ ہے، تقسیم جھوٹ ہے، شراب ہے۔ سکہ ایک ہے، اس کے دو رخ ہیں، ایک رخ سچا اور دوسرا جھوٹا ہے۔ اس کا سچ اس کی ٹوٹلٹی ہے اور اس کا جھوٹ اس کی ڈولیٹی ہے۔ بغیر سکے کے کوئی رخ نہیں ہے۔ سکہ حقیقت ہے، اصل ہے، باقی اس کی تفصیل ہے۔ یہ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے۔ اگر ہم اسے جان لیں تو ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں، ورنہ اسے تبدیل کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمارا مقدر ہو جاتا ہے۔ ہم گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، ہم اس مقام سے سخت خوف زدہ ہوتی ہیں۔ ہم نفس کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے۔ جب ایسی صورتحال سامنے آ جائے جیسے اس وقت اس جگہ آ چکی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے کیونکہ خود کو بدل ڈالنے کا مطلب ہے سب کچھ بدل جائے گا۔ تب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی بنے ہیں، یہی زندگی ہے۔ نفس کو بدلنا جہاد ہے، سب سے افضل جہاد ہے۔ اگر یہ آسان ہوتا تو اسے جہاد اکبر کبھی نہ کہا جاتا۔ نفس کی اذیت سے گزرنا چونکہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے اسے نارمل سمجھ لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ ڈپریشن کے ہر بڑھتے ہوئے حملے کے فوری بعد زندگی میں کچھ ضروری تبدیلیاں کر لی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ لوگ اپنی زندگی کے سفر کی شروعات میں کہاں سے چلے تھے، کیسے تھے، چمکتے چہروں والے، توانائیوں سے بھرپور، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے لوگ آج کی سال میں ہیں۔ پھر اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ ڈپریشن ہے، یہ انگزائٹی ہے، یہ سٹریس ہے، یہ لائف فورس کا زوال ہے، یہ واٹر فورس کا لاس ہے۔ یہ زندگی کا سب سے بھیانک خسارہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ آپ نے اس دباؤ سے، اس ناکامی سے، اس خسارے سے بچنے کے لیے کیا نہیں کیا، کس قدر قربانیاں دے ڈالیں، پھر کیا ہوا؟ ہم سب آج کہاں کھڑے ہیں؟ ایک بار انگزائٹی زہر ہو جانے کے بعد انسان کبھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا، یہ سچ ہے۔ دوائی کھائے، مذہب کو جائے یا نشے کرے، جتنا زور کسی سے لگتا ہے وہ لگا لے، لیکن وہ کبھی اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جا سکے گا۔ انگزائٹی نفس کی فطرت ہے، اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے۔ انگزائٹی والے لوگ زندگی کی دوڑ سے الگ کر دی جاتے ہیں، اور نہ بھی کیے جائیں تو انہیں خود کارنر ہو جانا پڑتا ہے۔ جو اپنی انگزائٹی کو دباتا ہے، اسے نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، وہ خود پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مقام شکر ہوتا ہے اس کے لیے جس کو ڈپریشن ہو جائے، کہ یہ ایک چانس ہے زندگی کو مکمل طور پر بدل ڈالنے کا، یہ انسان کو گہرائی تک لے جانے کے لیے ہے، اسے سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے۔ ضروری نہیں کہ بیماری ہر انسان کے لیے ایک مصیبت، ایک قرض ہی بن کر آئے۔ بیماری کے بیس میں رحمت بھی چھپی ہوتی ہے، ساری بات وصول کرنے کی ہے۔ جو جیسا چاہے اسے ویسا ہی ملتا ہے۔ کچھ لوگ بیماری میں مزید ڈھیٹ اور ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، کچھ ڈر کر خوف کے مارے اللہ کو پلٹتے ہیں۔ ساری بات نصیب کی ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جس کو ڈپریشن ہوا ہے، جو بیمار ہو گیا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی رسی دراز بھی کی جا سکتی تھی، اسے ڈھیل بھی دی جا سکتی تھی، مگر خالق کو اس سے محبت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بندہ اس کی جانب پلٹ آئے۔ جس کو ڈپریشن ہے، جس کو بیماری ہے، اسے غور کرنا ہے یہ اسے کیوں ہے۔ اگر وہ اب بھی یہی سوچتا ہے کہ پرانی زندگی میں کسی طرح پلٹ جائے گا، تو یہ ممکن نہیں کہ وہ زندگی ختم ہو چکی ہے، تباہ کر دی گئی ہے اور واپسی کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب اسے راستہ ڈھونڈنا ہے، ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھنی ہے، اسے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے، اسے توبہ کرنا ہے۔ جو اس نے چاہ کر کے دیکھ لیا کہ اس نے اپنی زندگی کو کیا بنا ڈالا، اب اسے اپنے خالق کی مرضی جاننا ہے، اب اسے یہ جنگ ختم کرنی ہے۔ ڈپریشن اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے ہار گیا ہے، اور اپنے رب سے ہار جانے میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو خوشخبری ہے، کیونکہ اس دنیا میں سنائی پڑ گئی ہے۔ بدبختی کی انتہا ہوتی اگر موت کے بعد سنائی دیتا۔ مر کے اللہ سے ہار جانا یا جیتے جی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم آج جو بھی ہیں، جس بھی حال میں ہیں، اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ صرف اور صرف ہم خود ہیں۔ ہماری زندگی کی کہانی لکھنے والا اور کوئی نہیں ہے، اس داستان کے مصنف ہم خود ہیں، اسے ہم نے لکھا ہے۔ آج اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ اپنی زندگی کو جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں، تو آپ اسے کیسا بنائیں گے؟ ایک با کردار، صاف ستھری، خوشگوار اور غموں سے آزاد زندگی، یا دکھ درد کی ماری رنج و عالم میں ڈوبی ہوئی ایک عبرت ناک زندگی؟ ہر کوئی خود کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا آغاز آج بھی اسی وقت سے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آپ آج اس چوائس کو اختیار کر لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، سٹریس کا نام و نشان تک نہ رہے گا۔ جب آپ بدلیں گے تو آپ کے ارد گرد موجود ساری دنیا بدل جائے گی۔ جتنا نفس کو جانتے جائیں گے، غیر محسوس انداز سے آپ بدلتے چلے جائیں گے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو بے چینی، دباؤ اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اور جو بھی غیر مذہبی کام ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے،
اور نیک کام کرنے چاہیے اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اسی سے اللہ تعالیٰ نجات دیں گے. اور یہی انسان کے لیے ایک تحفہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آزماتا ہے تو اسے اپنے قریب لاتا ہے. اور کچھ انسان ہوتے ہیں جن کی قسمت میں یہ بھی نہیں لکھا ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا موضوع ختم ہوا. اب نئے موضوع سے ہم سٹارٹ لیں گے. آج کے لیے بس، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ موضوع پر. تھینکس فار واچنگ.